اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراہیم فيه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ سب سے پہلا گھر ہے. یہ یاد رکھیں، ایک عام مغالطہ ہے لوگوں کو کہ قبلہ اول بیت المقدس کو سمجھتے ہیں کہ وہ قبلہ اول ہے. یہ غلط ہے. قبلہ اول یہی کعبہ ہے. اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی جائے، اور پھر حضور نے تمنا کی، اللہ سے درخواست کی، پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اسی کعبے کی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اور اس میں یہ لفظ بھی ہیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة. معنی یہ ہے کہ پہلے سے قبلہ تھا، قبلة ترضاها. تو اول بیت بھی یہی ہے اور اول قبلہ بھی یہی ہے. قال في هذه الكتاب رب اجعل هذا البلد آمنا. یہاں معرفہ ہے البلد فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها، کیونکہ یہ دعا ہے جب آپ نے اللہ کا گھر بنا لیا. ولہذا قال تعالی الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ومعلوم ان اسماعیل اکبر من اسحاق ب13 سنة فاما حين ذهب باسماعیل وامه وهو رضی الى مکان مکہ انه دعا ایضا. تو یہاں آپ نے معرفہ کہا کہ البلد، یہ بنا کے بعد دعا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. مفسر فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت اسحاق سے تقریباً 13 سال بڑے ہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم ان کو لائے تھے مکہ تو وہ دودھ پینے والے بچے تھے. وَهُوَ رَضِيٌّ إِلَىٰ مَكَانِ مَكَّةَ وَإِنَّهُ دَعَا أَيْضًا. پھر اس وقت بھی آپ نے دعا کی تھی رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا كَمَا ذَكَرْنَاهُ هُنَالِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مُسْتَقْصًا مُطَوَّلًا، جیسے کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ينبغي لكل داع يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. اور حضرت ابراہیم کی دعا نے ہمیں یہ سکھلایا کہ جب بھی دعا مانگے بندہ اپنی ذات کے لیے تو اپنے والدین، اپنی اولاد سب کے لیے دعا مانگے. اسی لیے آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت کی عبادت سے بچانا. حضور پاک نے یہ آیت پڑھی رب انہن اضللن کثیرا لایا. وقول عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بھی، یہ آیت بھی پڑھی ان تعذبہم فانہم عبادک ثم رفع یدیہ. اس کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی. یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کی بخشش فرما دینا. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہاتھ دعا میں اٹھانا جائز ہے، کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا مانگی. یہ بات کہتے ہیں نا کہ صرف بارش کی دعا میں ہاتھ اٹھانے جائز ہیں اور اس کے علاوہ جائز نہیں، یہ غلط بات ہے. دعا میں آدمی ہر وقت ہاتھ اٹھا سکتا ہے. فبکا، حضور نے دعا مانگی اور آپ رونے لگے. فقال اللہ اذهب يا جبريل الى محمد وربك اعلم. اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے پاس، میں جانتا ہوں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. وسلہ ما یبکیک. جبریل نے آ کے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فاتح جبریل اخبر رسول فقال اللہ اذهب الى محمد فقل له انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. اب اللہ نے فرمایا جبریل میرے مدنی کو جا کے کہہ دیں، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو دکھائیں گے نہیں، یعنی آپ کی شفاعت قبول ہوگی. اللہم ارزقنا شفاعت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس مجاہد فرماتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرماتے افئدۃ الناس
یعنی من الناس نہ کہہ دے تو ساری مخلوق ٹوٹ پڑتی، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ بعض لوگوں کو ان کے دلوں کو اپنے کعبے کی طرف پھیر دے۔ فاختصب المسلمون وارزقهم من الثمرات يكون ذلك عونا لهم على طاعتك، یا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ ان کی عبادت کے اندر مددگار بنے۔ وَكَمَا أَنَّهُ وَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ فَجَعَلْنَاهُ ثِمَارًا يَأْكُلُونَهَا، کیونکہ یہ ایک ایسی وادی ہے جس میں کوئی آبادی نہیں۔ وَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ، اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرما لی۔ فرمایا وَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے حرم امن والا نہیں بنایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، وهذا من لطفه تعالی وکرمه ورحمته وبرکته كأنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وتجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخلیل علیہ السلام۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس بلد الحرام مکہ میں کوئی درخت نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی پھل نہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک ساری کائنات سے ہر چیز یہاں پہنچاتے ہیں۔ فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا، اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعاء اے انہ یستجیب لمن دعاہ، جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا سنتے ہیں۔ وقد استجاب لی فیما سألتہ من الولد، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی۔ اس کے بعد کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ کا کیا معنی؟ محافظ علیہا، نماز کی حفاظت کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، نماز کے ارکان اور شروط کو پورا کرنے والے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي وَاجْعَلْهُمْ كَذَلِكَ مُقِيمِينَ لَهَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء اے فیما سألتک فی کلہ ربنا اغفر لی ولوالدی، قال بعض والدی بالافراد وکان ھذا قبل ان یتبرأ من ابی، یعنی ابھی آپ کے باپ زندہ تھے اس لیے ان کی ہدایت کی دعا مانگتے رہے۔ لما تبین لہ، جب پتہ یقین ہو گیا کہ وہ کفر میں مر گئے تو پھر دعائیں چھوڑ دی۔ وللمؤمنین کلہم یوم یقوم الحساب،